ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات کی ویڈیو سیریز میں آج ہم لوگ بات کریں گے ایک یونانی طبیب اسقلیپیوس کے بارے میں، جن کو ایسکلیپیس بھی بولا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک یونان کے فزیشین یعنی یونان کے ایک طبیب کے بارے میں جن کا نام تھا اسقلیپیوس، جن کو ایسکلیپیس بولتے ہیں۔ ان کا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر تعارف دیکھیں گے۔ تعارف، انٹروڈکشن۔ اہل یونان کا عقیدہ ہے کہ اسقلیپیوس اول یعنی ایسکلیپیس فرسٹ طب کا بانی ہے، یعنی یونان کے لوگوں کا یہ بلیف تھا کہ اسقلیپیوس طب کا فاؤنڈر ہے۔ اس کو بذریعہ الہام فن طب حاصل ہوا، یعنی بذریعہ الہام بولتے ہیں ایسا علم یا سمجھ جو سیکھنے، پڑھنے یا استاد کے ذریعے نہیں بلکہ دل میں اچانک سے اللہ کی طرف سے ڈال دی جائے، ایسے علم کو بذریعہ الہام بولتے ہیں۔ یہ یونان کے لوگ مانتے تھے کہ اسقلیپیوس کو علم طب بذریعہ الہام حاصل ہوا ہے۔ اسقلیپیوس ایک مذہبی پیشوا یعنی ایک ریلیجیس لیڈر تھا جسے 50 سال کی عمر میں علم طب حاصل ہوا۔ اس کے بعد اس نے اپنی پوری زندگی مریضوں کی خدمت میں لگائی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ متاثر بولتے ہیں انسپائر ہونا، اور اس کی زندگی میں ہی اس کی پرستش کرنے لگے، یعنی لوگ اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور اس کی زندگی میں ہی لوگ اس کی پوجا کرنے لگے۔ اسقلیپیوس 90 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی وفات کے بعد لوگوں نے اسے صحت کے دیوتا یعنی ہیلنگ گاڈ کا درجہ دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اسقلیپیوس کی تعلیم و تربیت، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ اہل یونان کا عقیدہ ہے کہ اسقلیپیوس اول یعنی ایسکلیپیس فرسٹ کو بذریعہ الہام فن طب حاصل ہوا، لیکن اس بات کے حوالے بھی موجود ہیں کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے علم طب عطا کیا گیا تھا اور اسقلیپیوس آپ کا شاگرد تھا، یعنی اس چیز کے بھی حوالے موجود ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام، جن کی لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے جن کے بارے میں ڈسکس کیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ الہام علم حاصل ہوا تھا اور انہی کا شاگرد یہ اسقلیپیوس تھا۔ اہل یونان یعنی یونان کے لوگ ادریس علیہ السلام کو ہرمس کے نام سے جانتے تھے۔ بہرحال اسقلیپیوس کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین، سمجھدار اور محنتی تھا۔ تقریباً 50 سال کی حصول علم کے لیے سفر کیا، یعنی 50 سال تک علم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سفر کیا باقاعدہ، اور علم حاصل کرنے کے لیے کی کوشش کرتا رہا۔ فطری طور سے ہی اس کو علم طب سے دلچسپی تھی۔ فضل و کمال، گریس اینڈ پرفیکشن۔ اسقلیپیوس ایک بہترین استاد یعنی ایک بہت ہی اچھا ایک ٹیچر اور کامل طبیب یعنی ایک بہت ہی مکمل اور کامل اور بہت ہی ایکسپرٹ فزیشین بھی تھا۔ اسقلیپیوس بحیثیت استاد، ایسکلیپیس ایز اے ٹیچر۔ اسقلیپیوس فن طب کو پاک اور مقدس سمجھتا تھا، اس لیے اس نے صرف اپنے خاندان والوں کو علم طب کی تعلیم دی، جس میں اس کی بیوی اپیون درد کے علاج میں ماہر تھی۔ بیٹا ٹیلیسفورس عوام کی فلاح و معالجہ میں اپنے باپ اسقلیپیوس کی مدد کرتا تھا، اور 2 بیٹیاں ہائیجیا صحت کی دیوی کے نام سے مشہور ہوئی، اور پناسیا یہ بھی لوگوں کا علاج کرتی تھی۔ اسقلیپیوس نے اس فن شریف کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے انہیں نصیحت کی تھی کہ وہ کسی دوسرے کو اس کی تعلیم نہ دے، صرف اپنے خاص رشتہ داروں کو ہی اس کی تعلیم دیں۔ اسقلیپیوس بحیثیت طبیب، ایسکلیپیس ایز اے فزیشین۔ بقراط، افلاطون اور جالینوس کے خیال میں اسقلیپیوس ایک الہامی طبیب تھا، چنانچہ وہ مریضوں کے چہرے کو دیکھتے ہی بتا دیتا تھا کہ اس کا مرض قابل علاج ہے، یعنی وہ مریضوں کے چہرے کو دیکھ کر ہی بتا دیتا تھا کہ اس کے مرض کا علاج ہو جائے گا، اور قابل علاج مریضوں کا علاج کرتا اور لا علاج جن کا کوئی علاج نہیں ان مریضوں کو واپس بھیجتا۔ اسقلیپیوس کے الہامی علاج کے تعلق سے بہت سارے قصے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔
اسقلیبیوس کے الہامی علاج کا ایک واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک حاملہ عورت یعنی پریگننٹ لیڈی اسقلیبیوس کے پاس آئی اور اپنے ہونے والے بچے کے متعلق معلوم کرنا چاہا۔ اسقلیبیوس نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ جب تمہارا شوہر آفتاب کی عبادت یعنی سورج کی عبادت کرنے میں جب مشغول تھا اس وقت تم نے بدکاری کی تھی جس کا نتیجہ یہ بچہ ہے، اور اب یہ تمہارا بچہ انتہائی بدصورت ہوگا۔ اسقلیبیوس کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور واقعی میں وہ بچہ انتہائی بدصورت تھا۔ اسقلیبیوس ہمیشہ اپنے پاس درخت ختمی کی لکڑی رکھتا تھا جس پر سانپ لپٹا رہتا۔ جالینوس نے اس بات کی وضاحت یعنی جالینوس نے اس بات کو اس طرح ایکسپلین کیا ہے کہ درخت ختمی کی تاثیر معتدل یعنی ایک نارمل ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طبیب کو معتدل مزاج ہونا چاہیے۔ معتدل مزاج ایسے شخص کو بولتے ہیں جس شخص کا جسمانی ذہنی توازن بالکل درست ہو، اس کو معتدل مزاج شخص بولتے ہیں۔ یعنی طبیب کا بھی، ایک فزیشین کا بھی معتدل مزاج ہونا چاہیے۔ اور سانپ کی عمر لمبی ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علم و فن والے لازوال ہوتے ہیں، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والے۔ اسقلیبیوس کی وفات، ڈیتھ آف اسکلپیس۔ اسقلیبیوس 90 سال کی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کی وفات کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں۔ بقول بقراط وہ نور کے ستون یعنی ایک نور کے پلر میں بیٹھ کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے اسقلیبیوس سے عقیدت، ڈیووشن آف اسکلپیس۔ اسقلیبیوس نے جس خلوص و محبت اور اپنائیت کے ساتھ طبابت کے فرائض انجام دیے تھے اور سحر انگیز طور پر شفا کا ذریعہ بنا، تو لوگوں کو اس سے بے پناہ عقیدت و محبت ہو گئی۔ خاص طور پر باطنی امراض یعنی انٹرنل ڈیزیزز کے بارے میں بھی جب اس نے بتانا شروع کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کوئی دیوتا ہے جو ان کی مدد کے لیے ان کے درمیان آیا ہے۔ تو لوگوں نے اس کی زندگی میں ہی اس کی پرستش شروع کر دی، یعنی اس کی پوجا اس کی زندگی میں ہی شروع کر دی۔ اور جب وہ وفات پایا یعنی جب اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی ڈیتھ ہوئی، تو لوگوں نے اسے صحت کا دیوتا یعنی ہیلنگ گاڈ مان کر اس کے مجسمے یعنی اس کے اسٹیچوز بنائے اور عبادت خانے جس کو اسکلپیس ٹیمپس بھی بولتے ہیں، اس کے مجسمے ایک باقاعدہ ٹیمپلز بنائے اور اس میں اس کے مجسمے نصب کر دیے۔ اسقلیبیوس کا مجسمہ، وہ ایک عمر دراز شخص تھا یعنی ایجڈ شخص تھا، لمبی داڑھی تھی، سر پر بال چوڑی کی طرح گندھے ہوئے تھے، سر پر ایک تاج بھی تھا جو غاران کی لکڑی سے بنا تھا، آستینیں کوہنی تک چڑھی ہوئی تھیں، ایک ہاتھ میں درخت ختمی کی لکڑی تھی جس پر ایک سانپ لپٹا رہتا تھا۔ اسقلیبیوس کے مجسمے کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک معمر یعنی عمر والا شخص ہے۔ بڑھی ہوئی داڑھی جو لمبی عمر اور تجربے کی علامت ہے، لمبے بال اپنے سے بے خبر دوسروں کے لیے خود سپردگی کی دلیل ہے، سر پر درخت غاران کی لکڑی جو دافع زہر یعنی زہر کے اثر کو ختم کرنے والی آستین، اور آستین اوپر رہنے سے مراد ہر وقت کام کے لیے تیار، سانپ کی موجودگی اس لیے کہ سانپ کی عمر لمبی ہوتی ہے جو علامت ہے کہ علم فن کی دولت لازوال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اسقلیبیوس کے عبادت خانے یعنی دا اسٹائل آف ورشپ آف دی اسکلپیس۔ جس طرح حصول صحت یعنی صحت کو حاصل کرنے کے لیے اسقلیبیوس کے مجسمے بنائے گئے، اسی طرح ان مجسموں کے لیے مختلف جگہوں میں عبادت گاہیں بھی بنائی گئیں۔ سب سے پہلے عبادت گاہ تھیسلے، پھر ٹریکا اور اس کے بعد ایپیڈورس نام کے شہر میں قائم ہوئے، اور بقراط کے زمانے تک ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب ہم لوگ بات کریں گے اسقلیبیوس کے عبادت خانے کی طرز تعمیر یعنی دی اسٹائل آف ورشپ آف دی اسکلپیس، یعنی اسکلپیس کے جو عبادت خانے تھے وہ کس طرح سے تعمیر کیے جاتے تھے، کس طرح سے بنائے جاتے تھے۔ ہر عبادت خانے کی تعمیر الگ الگ ہوا کرتی تھی، لیکن ہر عبادت گاہوں میں کچھ چیزیں ہونا ضروری تھا،
جیسے ایک بڑا کمرہ جس میں اسقلیپیوس کا مجسمہ نصب کیا گیا ہو، اس کے علاوہ اس کے خاندان کے دوسرے افراد یعنی اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کی بھی مورتیاں کمرے میں موجود ہوں یا اس کے احاطے یعنی اس کے کیمپس میں موجود رہتی تھیں۔ عبادت گاہ میں پانی کا حوض یا جھرنا لازم ہوتا تھا۔ کچھ کمرے خالی ہوتے تھے جسے آباٹون کہتے ہیں، یعنی عبادت خانے میں کچھ کمرے ایسے خالی چھوڑے جاتے تھے جن کو آباٹون کہتے ہیں، جس میں مریضوں کو علاج کے لیے تنہا چھوڑا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اسقلیپیوس کے عبادت خانے میں طریقہ علاج، یعنی اسقلیپیوس کے عبادت خانے میں علاج کے کیا طریقے اپنائے جاتے تھے۔ علاج کے لیے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ امیر اور غریب کا کوئی امتیاز نہیں تھا، یعنی امیر اور غریب میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ مریضوں کو وہاں کے پادری شفایاب مریضوں کے قصے سناتا تاکہ ان کو بھی یقین ہو جائے کہ یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریضوں کو وہاں کے پادری یعنی وہاں کے جو پجاری یا جو ٹیمپل میں رہنے والے لوگ ہوتے تھے وہ مریضوں کو جو مریض ٹھیک ہو گئے ہیں ان کے قصے سناتا تاکہ ان مریضوں کو بھی یقین ہو جائے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر روایتی انداز میں مریضوں کا علاج شروع کیا جاتا، یعنی ایک جو ٹریڈیشنل انداز تھا ان کا اسقلیپیوس ٹیمپل میں علاج کا طریقہ، اس انداز میں مریضوں کا علاج شروع کیا جاتا۔ سب سے پہلے مریضوں کو پرہیز کروایا جاتا، یعنی چیزوں سے کیسے بچنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو نہیں کرنا ہے یہ بتایا جاتا، جس میں شراب نہ پینا، کم کھانا یا بالکل ہی نہیں کھانا شامل تھا۔ پھر سورج غروب یعنی سورج کے چلے جانے کے بعد مریضوں کو پاک و صاف کرنے کی غرض سے حوض یا جھرنے میں نہلایا جاتا۔ پھر سفید رنگ کا گاؤن پہنا کر آباٹون، جو کہ اسقلیپیوس کے ٹیمپل کا ایک بڑا اور خالی کمرہ تھا، اس میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا، جہاں زمین پر جانور کی کھال کا بستر تھا جس پر مریض لیٹ جاتا۔ مریض کو خواب میں صحت کے دیوتا آ کر مرض کا علاج بتلاتا۔ صبح میں مریض دیوتا کا بتایا ہوا علاج پادری جو ٹیمپل میں رہتے تھے جو ان کا علاج کرواتے تھے وہ پادری کو بتاتا تھا کہ دیوتا نے رات کو علاج میں کیا چیز بتائی ہے اس کے بارے میں، تو پادری حسب ہدایت یعنی جو مریض جو چیزیں بتاتا تھا کہ ہمیں دیوتا نے رات میں فلاں فلاں چیز بتائی ہے، علاج اس انداز میں کرنا ہے، تو پادری اس انداز میں مریض کا علاج شروع کرتا۔ نیز مریض کا مرض اس کا علاج سونے یا چاندی کی تختیاں بنا کر مندروں میں لٹکایا جاتا تھا تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں۔ جب مریض صحت مند ہو جاتا تو وہ دیوتا کو کسی جانور کی بلی یا مال و دولت تحفے میں دیتا، جس کے ذریعے عبادت گاہوں کا اخراجات یعنی عبادت گاہوں کے جو چیزیں سسٹم چل رہا تھا وہ ان پیسے اس مال کے ذریعے چلتے رہتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اندھے، بہرے، گونگے اور ہاتھ پیر سے معذور افراد بھی اسقلیپیوس کے عبادت خانوں میں آ کر صحت مند ہو جاتے تھے۔ علاج و معالجے کے سلسلے میں اسقلیپیوس کے مذکورہ بالا یعنی اوپر جن عبادت گاہوں کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، یہ صدیوں تک سسٹم چلتا رہا، جس کے نشانات آج بھی یونان اور روم کے کھنڈرات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ بات کریں گے اسقلیپیوس کے اقوال یعنی سیئنگ آف اسکلپیس۔ بے علم ان پڑھ کی مثال کولہو کے بیل کسی ہے جو دن بھر ایک دائرے کا چکر لگاتا ہے اور اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، یعنی انہوں نے بے علم یعنی ان پڑھ لوگوں کی مثال اس کولہو کی بیل کی طرح دی ہے جو دن بھر ایک ہی دائرے میں ایک ہی گول چکر لگاتا رہتا ہے اور اس کی کوئی ایک منزل نہیں ہوتی۔ دنیا کے بارے میں کہا گزرا ہوا کل فرصت کا دن تھا، یعنی جو گزر گیا ہے وہ فرصت کا دن تھا، آج کام کرنے کا دن ہے، یعنی آج کا جو دن ہے وہ کام کرنے کا ہے اور آنے والا دن امیدوں اور آرزوؤں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ نوٹس چاہیے ہیں تو ہمارا ٹیلی گرام چینل جوائن کریں، اور اگر یہ نوٹس اور یہ چینل پسند آیا ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز تک شیئر کریں۔ شکریہ۔